بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاسمین ناولز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ جو ناول سن رہے ہیں اس کا نام ہے مقید حیات۔ اس کے مصنفہ ہیں زباریہ ساحر۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ مزید ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بعض انسانوں کا اپنی زندگی میں ایسے حیرت انگیز اور ناقابل فہم واقعات سے واسطہ پڑتا ہے کہ انہیں خود یقین نہیں آتا کہ آیا ایسا حال حقیقت میں ان کے ساتھ ہوا ہے یا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہو وہ محض خیال، ایک حیران کن خواب تھا، ایک ایسا خواب جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ اس کے باوجود کچھ واقعات ہماری کتاب حیات پر اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ برسوں بیت جانے کے باوجود، جبکہ ہم اپنے ماضی کو تاریکیوں کے حوالے کر کے مستقبل کی روشنیوں میں بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے عقب میں دھندلکوں کے ماں سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنی کتاب حیات کے اوراق پلٹتے ہوئے اپنے ماضی کے انہی دھندلکوں میں جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں مخصوص اوراق پر پہنچ کر ہم خود ساکت رہ جاتے ہیں اور ہمارا لاشعور فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ تمام تاریکیاں اور دھندلکیں چھٹ جاتے ہیں، تمام واقعات، کردار و مناظر ہمارے پردہ تصور پر روز ازل کی طرح واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے یہ تمام واقعات ابھی کل ہی کی بات ہوں۔ ایسا ہی ایک دور بذات خود میری اپنی زندگی کا حصہ رہ چکا ہے۔ میں جب بھی اپنے ماضی کے اس دورانیے کے بارے میں سوچتا ہوں تو خود کو ایک عجیب سی سنسنی خیز کیفیت کا شکار پاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں سرسری طور پر آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ڈاکٹر شکیل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں نے ذرا ڈاکٹر طاہر کی جانب دیکھا۔ وہ خاموش اور پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر شکیل کے متعلق میں ایک ذرا سی بھی معلومات نہیں رکھتا تھا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جو طاہر صاحب کے توسط سے ہوئی تھی، اور طاہر صاحب کا شمار میرے اچھے دوستوں میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شکیل کا پورا نام شکیل ظفر ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ان کے بارے میں جو رائے قائم کی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب انتہائی برد بات اور سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ نہ ہی فضول بات کرتے تھے اور نہ ہی سننا پسند کرتے تھے۔ عمر تقریباً 50-60 کے درمیان رہی ہوگی، مگر صحت انتہائی قابل رشک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، باریک ہونٹ، کشادہ پیشانی جو اس عمر میں بھی شکنوں سے آزاد تھی، انتہائی نفیس چشمے کے شیشوں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی خاموش اور گہری آنکھیں جن میں جھانک کر دیکھنے سے ان کی ذات کی گہرائی کا اندازہ ہوتا تھا۔ گہری ذہانت، مستقل مزاجی، مضبوط قوت ارادی، ان کی آنکھیں ان کی شخصیت کا خاص توجہ طلب حصہ تھیں۔ وہ خاموش نگاہیں ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا سکوت پیدا کرتی تھیں۔ داڑھی نہ تھی مگر آدھے سر میں سے چاندی جھانک رہی تھی۔ مضبوط اور چوڑا جسم، غرض یہ کہ وہ ایک پروقار شخصیت کے مالک شاندار آدمی تھے۔ مجھے حالانکہ امید نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے وہ واقعات اتنی جلدی بتا دیں گے جو کہ انہیں مصر میں پیش آئے تھے۔ اس کے باوجود جب میں نے ڈاکٹر طاہر سے سنا کہ ڈاکٹر شکیل صاحب زندگی کا بیشتر حصہ مصر میں گزار چکے ہیں تو مجھے ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا، کیونکہ وہ ایک اچھے اور مخلص انسان تھے اور ہیں بھی۔ چند لمحوں تک ڈاکٹر صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی نظریں اپنے سامنے موجود میز پر یوں جمی تھی جیسے اس میز پر ان کے ماضی کی فلم چل رہی ہو۔ آخر وہ اپنا چشمہ اتارتے ہوئے گویا ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، تو ظاہر ہے میڈیکل کا یہ شعبہ میں نے اپنے شوق سے ہی چنا ہوگا۔ مجھے شروع سے ہی دل کا بہت بڑا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مگر آج کو کامیابی، عزت، شہرت اور جو مقام مجھے حاصل ہے، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑا ڈاکٹر بن جاؤں گا اور پوری دنیا میں مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے نام سے پہچانا جائے گا۔ مجھے تو یہی یقین نہیں آتا تھا کہ میں ڈاکٹریٹ مکمل کر سکوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا تعلق ایک متوس گھرانے سے تھا۔ ان دنوں ہمارا پورا خاندان مصر کے شہر سیوا میں آباد تھا۔ تعلیم کے اخراجات اٹھانا ابا جی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پارٹ ٹائم جاب کے طور پر ایک پرائیویٹ کلینک پر بطور ڈسپینسر کام بھی کرتا تھا۔ MBBS میں ٹاپ کرنے کے بعد ابا جی نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر چاچا جی کے ساتھ مل کر مکان بیچا اور مسلسل قرض ادھار لے کر مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ روانہ کر دیا۔ شاید قدرت کی رضا بھی میرے ساتھ تھی۔ اپنی زندگی کا پہلا اور مشکل ترین آپریشن میں نے امریکہ ہی کے ایک ہاسپٹل میں کیا تھا۔ وہ ایک پولیس افسر تھا، گولیوں سے زخمی۔ اس کی ایک مین قلبی شریان ادھڑ گئی تھی اور وہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ افسر کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اس وقت میں نے رسک لیا۔ میری عمر اس وقت صرف 27 برس تھی، جبکہ بڑی بڑی عمر کے تجربے کار ڈاکٹرز کیس رد کر چکے تھے۔ پھر بھلا میری حیثیت ہی کیا تھی؟ لیکن شاید قدرت کو میری سرخروئی منظور تھی کہ حیرت انگیز طور پر وہ آپریشن کامیاب رہا
اور پھر میرا نام ہوا کے ساتھ ساتھ چاروں طرف پھیلتا چلا گیا۔ جب میں مصر واپس پہنچا تو ایک معمولی ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، جس کے ہاتھوں میں خدا نے کرشمات چھپا دیے تھے۔ بس پھر چاروں طرف سے مجھے آفرز ہونے لگی۔ بڑے بڑے ملکوں کی مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے لیے مجھے مدعو کیا جانے لگا۔ پیچیدہ ترین آپریشنز کے لیے مجھے مختلف ممالک جانا پڑتا اور میرے بینک اکاؤنٹ میں ہزاروں لاکھوں ڈالرز کا اضافہ ہو جاتا۔ بہت تھوڑے عرصے میں مجھے اتنا کچھ مل گیا تھا کہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر میں نے مصر کے ان دور دراز علاقوں میں اپنا اسپتال قائم کرنے کا سوچا، جہاں کے 20 میل تک کوئی اسپتال نہیں تھا مگر آبادی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی سوچ پر عمل درآمد بھی فوراً ہی کر ڈالا اور آخر کار مصر کی جنوبی مرتفع وادیوں میں نے ایک عظیم الشان ہاسپٹل کا افتتاح کر ڈالا۔ اس ہاسپٹل کی تعمیر اور بہتری کے لیے مصری حکومت نے میری ہر ممکن مدد کی، حالانکہ مصری حکومت مجھے سرکاری حیثیت دینے کے لیے تیار تھی، بڑے سے بڑا عہدہ دینے کے لیے رضامند تھی، مگر شروع سے ہی میری فطرت کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے کسی کا کوئی احسان نہیں لیا اور نہ ہی خود کو کسی کی پابندی میں دینا گوارا کیا۔ سب سے الگ تھلگ اپنی دنیا بسا بیٹھا، اپنی ایک الگ چھوٹی سی سلطنت۔ مجھے خاص طور پر 4 مزید سینئرز ڈاکٹرز کا تعاون حاصل تھا جو اس ہاسپٹل میں میرے ساتھ تھے۔ ہاسپٹل کا سارا عملہ بھی انہوں نے خود ہی ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ ہاسپٹل کا افتتاح ہوا تو سب اپنی اپنی جگہ مصروف ہوتے چلے گئے۔ چاروں طرف کی بستیوں اور دیہاتوں سے مختلف رئیسوں کے پیغام اور دعوت نامے میرے نام آنے لگے۔ روز روز کی ان دعوتوں سے میں اس قدر تنگ آ گیا کہ کچھ عرصے کے لیے میں نے خود کو ہاسپٹل میں پوری طرح ریزرو کر لیا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ آس پاس کے علاقوں سے ایسے مریض جن کے امراض خطرناک تھے یا شدید اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے باعث دور دراز کے اسپتالوں میں ایڈمٹ تھے اور دوری کے باعث مسلسل دوہری پریشانیوں کا شکار تھے، وہ بھی اب یہی ٹرانسفر ہو رہے تھے اور پورا عملہ مصروف کار تھا۔ میں اپنے دفتر میں تھا، 2 سینئر ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر بھی آفس میں موجود تھے۔ ہم نہایت اطمینان سے کافی پینے کے ساتھ ساتھ اسپتال کے کچھ ضروری امور پر گفت و شنید کرنے میں مگن تھے کہ اچانک ایک مستور کی آواز آئی اور ہم سب چونک پڑے۔ کوئی زور زور سے چلا رہا تھا، منقور و ترخص، ستوفا ستوفا، آرکو ستوفا ستوفا۔ میں نے کپ ٹیبل پر رکھا اور فوراً باہر نکل آیا۔ چند افراد تھے جو راہداری میں ایک اسٹریچر بھگائے لا رہے تھے، غالباً اس پر کوئی مرد بے ہوش پڑا تھا۔ ایک اونچا لمبا حبشی آگے آگے تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ برق رفتاری سے میری جانب آیا اور گھٹنوں کے بل میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے گھٹنے تھامتے ہوئے میری جانب دیکھ کر بولا، مسیحو مسیحو رحمی، مادر قلبو، ماکوس ماکوس باشا، ماراتن دیوتا۔ وہ حبشی کو افریقی تھا جو قدیم مصری اور افریقی قبائلی زبان کو مرکبی انداز میں پیش کرا تھا، مگر اس کی بات کا مفہوم اور پھر صورتحال میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مسیحا یعنی ڈاکٹر، مالک کا دل الٹ گیا ہے یعنی ہارٹ اٹیک، یہ میرا دیوتا ہے۔ مسیحا پاشا کا دل الٹ گیا ہے، مسیحا رحم کرو ورنہ پاشا کی روح جسم سے دور ہو جائے گی۔ اسٹریچر بالکل قریب آ چکا تھا۔ ڈاکٹر میرے برابر میں آ کھڑے ہوئے۔ میں نے انہیں مخاطب کیا، ایمرجنسی، گو ہری اپ، گو فاسٹ۔ میں تیز آواز میں کہتا ہوا خود بھی آپریشن روم کی جانب دوڑ پڑا۔ مریض ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جو اپنے آخری سانسوں میں تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ میں 6 منٹ کی بھی دیری ہو جاتی تو اس کا بچنا ناممکن تھا، لیکن شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی جو اس کے اقربا اسے بروقت اسپتال لے آئے۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کوئی معمولی ہستی کا مالک نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی امیر و کبیر شخص تھا، عدلان پاشا۔ ہاں، یہی نام تھا اس کا، عدلان پاشا۔ جیسے ہی میں آپریشن روم سے باہر نکلا، ایک نرس مجھ سے مخاطب ہوئی، سر، لیڈیز ویٹنگ روم میں پاشا صاحب کے کچھ عزیز آپ کے منتظر ہیں۔ میں ویٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے میں ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے ٹھٹکنے کی وجہ وہ حسن برق نما تھا جو بے ردا و حجاب سامنے ہی صوفے پر موجود تھا۔ غالباً یہ عدنان پاشا کی بیٹی تھی۔ وہ پریشانی میں گمسم اداس بیٹھی تھی، اس کا رخ سامنے کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ 2 ادھیڑ عمر عورتیں بھی اندر موجود تھیں جو حلیے اور انداز سے خاتمہ معلوم ہوتی تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا مگر وہ بے خبر اسی طرح بیٹھی رہی۔ ایک لمحے کو اس کی صورت دیکھ کر میں خالی الذہنی کی کیفیت کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر کچھ ایسی ہی سادگی اور بھول پن بکھرا تھا، اور اوپر سے اس کی معصوم صورت پر ایک سوگوار سی پرچھائی۔ میں کھنکارا تو وہ چونک پڑی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ غالباً وہ اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی جو اسے اس لیے نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ صوفے کے عقب میں گری پڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ ریشمی سی چادر اٹھائی اور اس کی جانب بڑھا دی،
اس نے چادر پکڑی اور جسم سے لپیٹتے ہوئے مخملی سے لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا اور رخ پھر کر کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ بولے گی، مگر خلاف توقع جب وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی تو میں نے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے والد صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی جو غیر اخلاقی ہوتی، نہ مجھے علم تھا کہ میرے ان الفاظ کا اس پری ذات پر کیا اثر ہوگا، لیکن میرے جملے کے مکمل ہوتے ہی وہ کچھ اس برق رفتاری سے میری جانب پلٹی تھی کہ میں ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا کہ مبادا مجھ پر حملہ آوری نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات ابھرے تھے اور وہ عجیب سی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ حیرت اس کے انداز میں ظاہر تھی۔ کیا مطلب؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والد صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کی روک میں چہرے کو تھام کر پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، للہ خاموش ہو جائیں، یہ آپ کیا کہے جا رہے ہیں؟ وہ میرے والد نہیں، میرے خاوند ہیں، میرے مجاسی خدا۔ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ وہ 40 برس کا بوڑھا اور ایک کمسن سی لڑکی جو بمشکل 17 سال کی رہی ہوگی، اس کے جسم میں تو ابھی پوری طرح جوانی کی نشانیاں بھی واضح نہ ہوئی تھی، اور یہ اس بوڑھے کی بیوی۔ نہ جانے کیوں مجھے بڑا دھچکا سا لگا اور میں نے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں بڑی ہمدردی محسوس کی۔ معزز خاتون، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا، لہٰذا میری معذرت قبول کی جائے۔ آپ کے خاوند اب پروردگار کی رضا سے خطرے سے باہر ہیں۔ وہ لڑکی مجھے برابر گھور رہی تھی، جیسے اسے کوئی خاص چیز نظر آ رہی ہو، جیسے وہ مجھ میں کچھ تلاش کری ہو۔ میں نے ایک نظر ان خادماؤں کی طرف دیکھا، وہ بدستور اپنی جگہ یوں بے حس و حرکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی مورتیاں ہوں۔ اس لڑکی کی نظریں جھک گئیں اور روشن پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ میں نے رسمی سے الفاظ کے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری تمام فیملی صفوہ میں ہی رہائش پذیر تھی، سو میں چند ڈاکٹرز کے ساتھ اسپتال کی عقبی عمارت میں ہی رہتا تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس لڑکی کی معصوم سی صورت کثیف دھوئیں کی طرح میرے دماغ کے اندر جھومنے لگی۔ بیچاری کی تمام خواہشوں کو روند کر حسرتوں میں بدل دیا گیا تھا۔ بھلا وہ بوڑھا کھوسٹ اس کی تمام تر ضروریات کیسے پوری کرتا ہوگا، اور یہ معصوم بھلا اس بوڑھے کے پوپلے وجود کو کس طرح برداشت کرتی ہوگی۔ طرح طرح کے خیالات دماغ میں امڑتے چلے آ رہے تھے۔ آخر کو میں سو گیا۔ عدلان پاشا بالکل صحت یاب ہو کر اسپتال سے اپنے محل کو رخصت ہو گیا۔ وہ مجھ پر نہایت مہربان تھا، سمجھتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی بچی ہے۔ اگر میں نے یہ ہسپتال نہ کھولا ہوتا تو اس کا دسواں بھی ہو چکا ہوتا۔ بہرحال جاتے جاتے وہ مجھے اپنے ہاں دعوت کے لیے ضرور پابند کر گیا تھا، اور میں نے بھی چاروں ناچار حامی بھر لی تھی۔ اب یہ مشت عزت دی کہ 2 روز بعد ہی مجھے ایک میڈیکل کانفرنس کے سلسلے میں آسٹریلیا روانہ ہونا پڑ گیا، اور وہاں سے مہینے کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں میری واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ عدلان پاشا کا حبشی غلام 20 بار میرا معلوم کر کے گیا ہے۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس روز ایک بہت ہی خاص واقعہ ہوا۔ ایک ایمرجنسی آپریشن آیا تھا۔ بظاہر تو اس واقعے میں کوئی حیران کن یا خاص بات نہیں تھی، بلکہ یہ قابل افسوس واقعہ تھا کہ غریب مزدور بحر مرگ کنار پہنچ گیا تھا، مگر اس میں گرنے سے بچ گیا تھا۔ لیکن در حقیقت اس حادثے کے پس پردہ بہت ہی حیران کن اسرار مخفی تھے۔ چند مزدور اپنے ایک زخمی ساتھی کو لے کر آئے تھے۔ وہ خون میں لت پت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے دائیں کندھے میں کدال لگی تھی اور کندھے کی ہڈی کو چورا چورا کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان صرف بے ہوش تھا اور بظاہر وہ زخمی بھی نہیں تھا۔ جب اسے آپریشن روم میں لے جایا جا چکا تو آپریشن شروع ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو ان کا سپروائزر تھا، میں نے اسے طلب کیا، اور اس حادثے کے رونما ہونے کی جو وجہ کہانی کی صورت اس نے میرے گوش گزار کی، وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ سپروائزر کا نام یوساف بے تھا۔ میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور سوال جواب شروع کیے۔ مسٹر یوساف، آپ نے بتایا نہیں کہ اس جوان کو کدال کیسے لگی؟ ڈاکٹر صاحب، ہم یہاں سے کچھ دوری پر کھدائی کا کام کر رہے ہیں۔ مشرقی سندھ یہاں سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر جو نیلگو چٹانیں موجود ہیں نا، ان کے دوسری جانب سبھی اپنی مہیویت میں کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک یہ نوجوان چیخ پڑا۔ پتہ چلا کہ دوسرے مزدور نے عقب سے اس پر حملہ کیا تھا، اور یہ اس کی خوش قسمتی کہ یہ کھدائی کر رہا تھا۔ کدال کا وار کرنے کے لیے جیسے ہی سامنے کی جانب جھکا، دوسرے مزدور نے عقب سے اس پر کدال کھینچ ماری۔ اگر یہ جھکا نہیں ہوتا نا تو کدال کندھے کے بجائے اس کی کھوپڑی پر جا پڑتی اور کھوپڑی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ حملہ کرنے والا اس کا حقیقی بھائی ہے، اور ان دونوں کی ایک دوسرے میں جان ہے، اور اب غم کی شدت سے بار بار اس پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ یہ دوسرا نوجوان جو بے ہوش ہو گیا تھا نا، اسی نے وار کیا تھا۔ حیرت ہے، جب اتنی محبت تھی تو اس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ڈاکٹر صاحب، اس نے بتایا کہ یہ وار اس نے از خود نہیں کیا،
بلکہ نہ چاہنے کے باوجود وہ ایسا کر بیٹھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو جی معلوم نہیں، مگر بے ہوشی سے پہلے اس نے سرسری سا بتایا تھا کہ وہ خدائی کرا تھا۔ اس کا بھائی اس سے 2 قدم آگے اپنے کام میں مگن تھا۔ کہتا تھا کہ اچانک جبکہ کدال میں نے سر سے بلند کر رکھی تھی تو مجھے یوں معلوم ہو جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے فضا میں تھام لیا ہو۔ میں نے زور لگایا مگر کدال نیچے نہ آئی۔ میں نے کدال چھوڑنا چاہی مگر باوجود کوشش کے چھوڑ نہیں پایا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ بھائی کے سر میں لگے گی۔ میں نے چیخ کر اسے خبردار کرنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز نہیں نکل پائی، اور پھر وہ اچانک بھائی کے کندھے میں اتر گئی۔ میں بغور یوساف کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ یوساف، کیا یہ بات قابل یقین ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں ہرگز نہیں مانتا اس کہانی کو۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ چند لمحے ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، اچھا، یہ خدائی کے سلسلے میں ہو رہی ہے؟ یوسف بے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپے ہوئے مذائقہ خیز اور طنزیہ تاثرات کو میں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ ایک خوش دماغ بوڑھا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس جگہ زمین کے نیچے صدیوں پرانا کوئی مقبرہ دفن ہے اور وہ اسے دریافت کرنا چاہتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ پھر کوئی آثار ملے کیا؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور شاید آئندہ 50 سال تک کوئی آثار ملے بھی نہ۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ سر، توسامہ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون توسامہ؟ سر، وہ عدلان پاشا کا حبشی غلام۔ بھیج دو سے۔ یوسف مجھ سے ہاتھ ملا کر باہر چلا گیا تو وہ کالا بھوتنا اندر آیا۔ پہلے تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑ کر مجھے تعظیم دی، اس کے بعد وہ زیریں ناف ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر باداب کھڑا ہو گیا۔ کہو توسامہ، کیسے آئے ہو؟ مسیحا، میرے آقا نے تمہیں کھانے پر بلایا ہے اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں مصروف ہوں، شام کو آنا تو میں چلوں گا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا رہا، پھر آہستگی سے واپس پلٹ گیا۔ دن میں اس بے ہوش ہو جانے والے نوجوان سے میری ملاقات ہوئی تو میرے دریافت کرنے پر اس نے وہی کہانی دہرائی جو میں یوسف بے کی زبانی سن چکا تھا۔ وہ سب تو واپس جا چکے تھے، البتہ زخمی ہونے والے مزدور کو کم سے کم 3-4 ہفتے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ اس نے اس پر اتنا کاری وار کیا تھا کہ وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت توسامہ دوبارہ آن پہنچا اور میں اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہمیں خوبصورت اور عالیشان قدیم طرز کی عمارت کے صحن میں موجود تھے، جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا فوارہ پانی اگل رہا تھا۔ نیچے تالاب تھا جس میں ہلکے آسمانی رنگ کا سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا اور نیلا شفاف پانی بڑا ہی بھلا دکھائی دے رہا تھا۔ تالاب کے چاروں کونوں میں آئسس اور ادونس کے مجسمے سجائے گئے تھے۔ سنگی روشوں کے گردا گرد سبز گھاس بچھی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ کلیوپترا اور گالکا کے خوش رنگ پھول کھلے نظر آ رہے تھے۔ عجیب سحر خیز سا ماحول تھا۔ میں حیران نظروں سے سب دیکھتا ہوا توسامہ کی ہمراہی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ برآمدے تک پہنچنے کے لیے 6 زینے تھے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھنے لگا میرا پاؤں پھسل گیا۔ توسامہ نے برق اندازی سے مجھے تھام لیا، ورنہ تو میرا ناک ماتھا برابر ہو جاتا۔ ہارڈ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، مجبوراً مجھے وہ اتارنے پڑے۔ توسامہ نے بھی جوتے اتار دیے اور ہم ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں ہی آگے بڑھنے لگے۔ عمارت میں داخلے کے لیے ایک محرابی راستہ تھا جس کے ذریعے ہم اندر داخل ہوئے۔ بڑا وسیع اور اس ہال نما کمرہ تھا جس میں چاروں طرف کی دیواریں اطلسی پردوں کے پیچھے گم تھیں، اور انہیں پردوں میں سے جا بجا دروازے نظر آ رہے تھے جو غالباً سندل کی لکڑی سے تیار شدہ تھے۔ چاروں طرف سندل کی خوشبو پھیلی تھی۔ فرش پر انتہائی نرم و نفیس قالین بچھا تھا جو اتنا دبیز تھا کہ پاؤں رکھتے احساس ہوتا تھا کہ پورے کا پورا وجود اس میں دھنس کر رہ جائے گا۔ چھت کے ساتھ جہازی سائز کا فانوس لٹک رہا تھا جس میں لگے ہوئے بیش قیمت ہیروں کی کچھ ایسی چمک تھی کہ فانوس روشن کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میں تو اس خواب نگری میں آ کر بالکل ہی گمسم رہ گیا تھا۔ سامنے ایک راہداری تھی جس کے دروازے پر دونوں اطراف میں 2 سنگی سپاہیوں کے مجسمے تلواریں تھامے استادہ تھے جو بظاہر بے جان تھے، مگر عدلان پاشا کے نہایت ہی وفادار غلام توسامہ ساتھ نہ ہوتا تو میں یقیناً آگے بڑھ جاتا اور بے خبری میں ان کی تلواروں کا شکار ہو جاتا۔ توسامہ نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھے تو وہ دونوں روبوٹ کی طرح گھوم گئے اور توسامہ میرا ہاتھ پکڑے راہداری میں داخل ہو گیا۔ مجھ پر کچھ ایسی محویت طاری تھی کہ میں سمجھ ہی نہ سکا کہ توسامہ مجھے کدھر کدھر سے گھما کر اس کمرے تک لایا تھا۔ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اگر میں از خود چاہوں تو واپسی کا راستہ تلاش نہیں کر سکوں گا۔ مجھے صوفے پر بٹھا کر وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہاں کا ماحول کچھ ایسا تاثر انگیز تھا کہ میں خود کو انتہائی انڈر پریشر محسوس کرنے لگا۔ شاید اسی باعث میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے۔ بہرحال جلدی میں خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔
یہاں تک آتے ہوئے مجھے صرف چند افراد ہی نظر آئے تھے۔ عمارت سے باہر کچھ مرد، غالباً خادم، اور اندرونی حصے میں آتی جاتی کچھ خادمائیں۔ پھر میں اس وقت چونکا جب اچانک دو انتہائی بدصورت چڑیلیں میرے دائیں بائیں نمودار ہوئیں۔ بدصورت اس لیے کہ وہ دونوں تقریباً نیم برہنہ تھیں۔ شکل و صورت اور جسموں کی تراش انتہائی کشش انگیز تھی، مگر مجھے عورت کے اس روپ سے شروع سے ہی شدید نفرت رہی ہے۔ انہوں نے انتہائی باریک تاروں کا چوغا نما لباس اوڑھ رکھا تھا جو قالین پر گھسٹ رہا تھا، اور ان چوغوں کے نیچے ناف سے بھی چھوٹے زیر جامے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کے سنہری بال ان کی پنڈلیوں تک دراز تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ایک ایک تشتری اٹھا رکھی تھی جس پر اطلسی غلاف جھول رہے تھے۔ ایک لمحے کو میرے فسدوں میں شرارے سے دوڑ گئے، آنکھیں جیسے جھلس کر رہ گئیں۔ شدید ہیجان کے باعث مجھے اپنے سر کے بال بھی تن کر الف ہوتے محسوس ہوئے، مگر میں ضبط کر گیا۔ نظریں جھکا کر میں نے اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر جما دی، اور وہ دونوں تشتریاں میرے پاؤں کے پاس رکھ کر میرے پیروں کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ نرم و گداز نیم برہنہ بدن ایک بار پھر حیوانی زاویہ نگاہ میں آ گئے، اور میں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر اپنی ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ ماضی دل فریب اپنی تمام تر خوبصورتی و دلکشی کے ساتھ ان کے تصورات میں بیدار ہو چکا تھا، مگر ان کی یہ خاموشی، اور وہ بھی ایسے موڑ پر پہنچ کر، نہایت بدمزگی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر طاہر کی جانب دیکھا۔ وہ کپس میں چائے انڈیل رہے تھے۔ میں صوفے پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر شکیل ظفر کی آواز اور ہماری سماعت کے درمیان خاموشی کی خلیج حائل رہی۔ پھر وہ اسی کیفیت میں آنکھیں موندے سر چیئر کی پشت سے ٹکائے خوابناک انداز میں بولے۔ میرا حلق کسی قدر خشک تھا، آنکھیں بند تھی، اور توبہ شکن حسن دعوت انگیز میرے قدموں کے قریب تھا۔ کوئی تھا، اس وقت میرے اندر کوئی اور بھی تھا جو بڑی تیزی سے میرے دماغ میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ شکیل، بھرا بھرا وجود ہے، آنکھیں کھول کر دیکھ، سرخ و سفید اجلا رنگ ہے، دیکھا جیسے میدے میں دودھ ملا کر شہد گوندھ کر انسانی پیکر میں ڈال دیا گیا ہو۔ رنگت تو دیکھ، دیکھ تیری آنکھیں سرد سے سرد ہوئی جا رہی ہیں، آگ تیرے سامنے ہے، آنکھیں کھول کر انہیں حرارت پہنچا، دیکھ تو کیا نادر و نایاب نمونے ہیں، یہ پھر دیکھنے کو نہیں ملیں گے، اٹھ آنکھیں کھول۔ اور جواب میں ایک باروب آواز میرے دماغ میں گونجی جس سے میرے نفسانی ہیجان اور ذہنی اضطراب کو سکون ملتا۔ آنکھیں کھولے گا تو بصارت کے رستے بصیرت پر غلاف کے سیاہ دھبے پڑ جائیں گے۔ اپنے باطن کی نظر سے دیکھ، آنکھیں بند رکھ، میری نظر سے دیکھ، تیرے سامنے سرخ سفیدی یا کوئی اجلا پن نہیں، بلکہ سیاہی ہے، تاریکی ہے، غلاظت ہے۔ سنبھل، آنکھیں بند رکھ، بہکنے سے بچ، بہکے گا تو بہک جائے گا، بہہ جائے گا اس سیلاب میں، تیری روح کا مطہر کارواں اس ناپاک غلاظت میں اتھڑ جائے گا۔ شکیل، تیرا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آگ قریب ہے، چھو اسے۔ خود کو آگ میں جھونکنا احمقوں کا کام ہے۔ دلدل کے کنارے بھی بہت ہی نرم و ملائم ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھتے ہی ملائمت اور چکناہٹ پر سے پھسل جائیں، اور دبیزیت اس قدر ہوتی ہے کہ آدمی نیچے ہی نیچے دھستا چلا جاتا ہے اور کبھی نہیں ابھرتا۔ میرے دماغ میں منفی اور مثبت سوچوں کی جنگ جاری تھی۔ بائیں طرف سے منفی سوچوں کا ایک سیلاب سا امڑتا محسوس ہو رہا تھا، مگر دائیں طرف کی مثبت سوچیں فوراً ہی ان چوریدہ سر لہروں کو دبا دیتی تھیں۔ میں اس وقت یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر آج مجھے بخوبی علم ہے کہ وہ جنگ تھی جو نیکی اور بدی کی ازل سے آپس میں چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف ابلیس تھا تو دوسری طرف میرا ضمیر تھا، اور مثبت منفی سوچوں کے پس پردہ وہ آپس میں برسرے پیکار تھے۔ میری آنکھیں بند تھی، دماغ میں آگ اور ہوا کے ٹکراؤ کی طرح بھگ بھگ ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت آئی ہیں اور میرے قدموں کے قریب کیوں بیٹھی ہیں۔ بہرحال مجھے ان کے جسمانی ارتعاشات مسلسل اپنے دائیں بائیں محسوس ہو رہے تھے۔ پھر یوں ہوا جیسے ہزاروں وولٹیج کی ننگی تاروں نے میرے پیروں کو گرفت میں لے لیا ہو۔ میری آنکھیں خود بخود کھل گئیں، اور میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چاندی کی خوبصورت منقش تشتریوں میں شنیل کے کپڑے سے بنے جوتوں کا ایک ایک پاؤں پڑا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود اپنے پاؤں ان افسراؤں کی گرفت سے چھڑا نہیں سکا۔ ان کے ہاتھوں کے مساجوں سے خارج ہونے والی غیر مرئی سحر خیز لہروں نے میرے پورے وجود کو محصور کر کے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے نہایت نرمی اور محبت سے وہ جوتے مجھے پہنائے، اور پھر ایک ادائے ناز سے میری طرف مسکراتے ہوئے بیک وقت بولی، معزز مہمان، کیا اب ہم جائیں؟ یہ ہمارے لائق مزید کوئی خدمت ہے؟ ہاں ہاں جاؤ، میں نے اپنے بڑھتے ہوئے نفس کو اعتدال پر لاتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر ان میں سے ایک شدید حیرت سے بولی، کیا ہم واقعی چلی جائیں؟ ہاں جاؤ،
مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ وہ پلکیں جھپکاتی 9 تو 11 ہو گئی اور میں نے اطمینان بھری گہری سانس لی۔ کچھ دیر مزید گزری کہ توسامہ آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھانا تیار ہے اور عدلان پاشا میرے منتظر ہیں۔ میں اس کے ہمراہ ایک اور کمرے میں پہنچا جہاں قالین پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے۔ عدلان پاشا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے تعظیم دی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک گپ شپ ہوتی رہی اور پھر میں نے اجازت مانگی۔ عدلان پاشا مصر تھا کہ میں رات رکوں، مگر میرا دل بری طرح اس جگہ سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دن کو بچت ہو گئی تھی مگر رات کو نہ جانے کیا ہوتا۔ سو میں عدلان پاشا کی ہزار ضد کے باوجود واپس آ گیا۔ توسامہ مجھے اسپتال تک چھوڑنے کے لیے میرے ہمراہ آیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک عدلان پاشا یا توسامہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ زخمی ہونے والا مزدور اب تندرست تھا، گو کہ اس کا زخم پوری طرح مندمل نہیں ہوا تھا، مگر اب وہ بہت بہتر تھا، سو اسے ڈسچارج کیا جا سکتا تھا۔ اس کا بھائی اور سپروائزر یوساف بے اکثر آتے تھے، مگر میری ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ زخمی ہونے والے مزدور کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا کھدائی کا کام بند ہو چکا ہے۔ وجہ معلوم نہیں تھی۔ آخر ایک دن یوساف بے آیا اور میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ بس ڈاکٹر صاحب، چند عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعات ظہور پذیر ہوئے اور وہ خپتی بڈھا خوفزدہ ہو کر شہر ہی چھوڑ گیا۔ اسی باعث کام درمیان میں بند ہو گیا۔ بھلا ایسے کیسے؟ کیا واقعات پیش آئے تھے جو وہ اتنا گھبرا گیا کہ شہر ہی چھوڑ بھاگا؟ رات کے وقت ہم وہی کیمپوں میں سو جایا کرتے تھے اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنے کام کا آغاز کر دیتے تھے۔ پچھلے 6 دنوں سے سبھی ایک نامعلوم سے خوف کا شکار تھے اور سبھی کی متفقہ رائے تھی کہ اس علاقے میں کچھ نادیدہ وجود بھی موجود ہیں جو ان کے ارد گرد چکراتے رہتے ہیں۔ اکثر مزدوروں نے رات کو کچھ پراسرار انسانی حیولے وہاں چکراتے ٹہلتے ہوئے بھی دیکھے، اور ایک رات تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی دوشیزہ تھی۔ اس نے قدیم طرز کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ ایک مخصوص جگہ پر دائرے کی صورت میں چکرا رہی تھی۔ اس کے جسم کے کھلے حصوں میں سے ایک عجیب قسم کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرے سے دودھیا رنگ کی سبزی مائل روشنی پھوٹ رہی تھی، فاسفورس نما، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند کی مدھم روشنی میں مدغم ہو کر رہ گئی۔ اور تو اور رات کو اکثر کسی عورت کے رونے کرہانے کی آوازیں گمبھیر خاموشی میں چاروں طرف پھیل جاتی، اور باوجود کوشش کے ہم کسی بھی عورت کو تلاشنے میں ناکام رہتے۔ آخرکار وہ بڈھا خوفزدہ ہو کر تمام سامان، مشینیں اور اوزار وغیرہ سمیٹ کر بھاگ نکلا۔ میں نے تیکھی نظروں سے یوساف کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے الو بنا رہے ہو؟ بخدا ڈاکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یعنی تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے؟ بات کچھ ایسی ہے جناب۔ یوسف، کیا تم مجھے احمق سمجھ رہے ہو؟ اگر اصل وجہ بتانا نہیں چاہتے تو نہ صحیح، مگر یہ بچکانہ کہانیاں سنا کر مجھے الو بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں آپ سے ہنسی مذاق کر رہا ہوں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو پھر یہ سب کیا خرافات ہیں؟ کیا تم قدیم عہد فرانہ میں بیٹھے ہو جو اس طرح کی لغویات کا یقین کیا جائے؟ یہ سائنس کا دور ہے، مشینری کا دور ہے، اس دور میں بھلا بھوت پریت اور بدروہیں کہاں؟ عجیب منطق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب میرا آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا ہے، اور پھر میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ ان واقعات کے گواہ ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود 4 دن وہاں رہ کر کھدائی کروا کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا۔ میں چونک پڑا۔ یوساف کے الفاظ پانی میں پھینکے ہوئے پتھر کی طرح میرے دماغ کی گہرائی میں بیٹھتے چلے گئے، اور میں یکٹک یوساف کو دیکھنے لگا، لیکن میرا ذہن میری بصارت کی جانب نہیں بلکہ کسی اور جانب متوجہ تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ قدرے پریشان ہو گیا۔ میرے زیر لب ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ یوساف، ابھی ابھی تم نے کہا کہ میں خود کھدائی کروا کر دیکھ لوں، مجھے کچھ نہ کچھ وہاں نظر آ جائے گا۔ ہاں، یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو کھدائی کے دوران وہاں قیام کرنا ہوگا، یا آپ چاہیں تو ویسے ہی 4 راتیں وہاں گزار کر دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ تو پیش آئے گا ہی نا، سو آپ کو میرے کہے کا یقین آ جائے گا۔ یوساف، اگر میں کھدائی کروا کر وہ مقبرہ تلاشنا چاہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں کیوں جی؟ میں نے صاف محسوس کیا کہ ایک لمحے کو یوساف کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، مگر جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیوں یوسف، کیا بات ہے؟ کیا تم وہاں دوبارہ کھدائی کرنے کے خائف ہو؟ نہیں تو، مگر ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اسپتال ہے آپ کا، اس اسپتال کو آپ کی ضرورت ہے، بھلا آپ کو ویرانوں کی خاک چھاننے کی کیا ضرورت؟ یوسف، میں انسانی دلوں کے آپریشن کرتا ہوں، اب میں نے سوچا ہے کہ ایک آپریشن اس سنگلاخ زمین کا بھی کر کے دیکھ لوں جہاں تم لوگ ناکام ہو گئے، ممکن ہے مجھے زمین کے دل تک رسائی ہو جائے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، نہ کوئی مشین ہے نہ اوزار ہے، مزید کھدائی ہاتھوں سے تو نہیں کی جا سکتی،
اور کھدائی کے مکمل سامان پر تو بہت زیادہ اخراجات آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اتنے دنوں تک کھدائی کرتے رہے ہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ مزید کتنی کھدائی کرنا ہوگی۔ وہ تو ابتدائی کھدائی تھی جناب، اصل کام تو اب شروع ہوا تھا، اور مزید کتنی کھدائی کرنا ہوگی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ابھی سینکڑوں فٹ گہرائی تک کھدائی کرنا پڑے۔ میں چند لمحے سوچتا رہا۔ نہ تو مجھے روپے پیسے کی فکر تھی اور نہ کسی مشینری کی۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک تک میری رسائی تھی اور میں جدید سے جدید تر مشینری حاصل کر سکتا تھا۔ یوسف، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مشینری کا مناسب بندوبست کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں مسکرا دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم تمام مشینری اور ضروریات کی ہر چیز کی لسٹ تیار کر کے مجھے دو اور مزدوروں کو تیار رکھو، ہم جلدی کھدائی شروع کر رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی یوسف نے قلم اور پیڈ سنبھالا اور پھر سامان کی فہرست ترتیب دینے کے لیے ٹیبل پر جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 2 سماعت فرمائیں۔